طالب صاحب ہریدوار سے انہوں نے سوال کیا ہے. سوال ان کا یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ہماری مسجد میں کشمیر کی ایک جماعت آئی تھی. تشکیل میں انہوں نے یہ کہا کہ جس کے 4 ماہ لگ جائیں اس کا حساب آخرت میں علماء کے ساتھ پردے میں ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام کی محنت پہ جو مقام صحابہ کو ملا، ہمیں اس تبلیغی جماعت کی محنت پر وہی مقام ملے گا. اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے، یہ سوال ہے محمد طالب صاحب کا ہریدوار سے. دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ 4 مہینے لگانے والے کا حساب علماء کے ساتھ ہوگا، یہ سراسر جھوٹ ہے اور فریب ہے، دروغ گوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 مہینے لگا لے تو اس کا حساب و کتاب علماء کے ساتھ ہوگا. یہ جھوٹ ہے، فریب ہے اور دین میں ایک نئی ایجاد ہے. انہیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں بہت ساری چیزیں وہ داخل ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے، قرآن سے، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت ساری من گھڑت روایتیں، من گھڑت احادیث تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں اور دین میں نئی بات پیدا کرتے ہیں. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے گا، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرے گا، یہ کہہ کر کہ یہ حدیث ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو ان صاحب کا یہ کہنا کہ جس نے 4 مہینے لگا لیے اس کا حساب آخرت میں علماء کے ساتھ ہوگا، یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے. ایسا کہنے والا زندیق ہے، گمراہ ہے. وہ دین میں نئی بات پیدا کر رہا ہے اور دین میں ایک نئی چیز لے کر آیا ہے، اور جھوٹی حدیث بیان کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اسی طریقے سے دیکھیے، ایسا شخص جو دین میں نئی بات پیدا کر رہا ہے، ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کہا ہے. حدیث پاک میں ہے: من احدث فی امرنا ھذا فلیس منا. کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی ایک طویل روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 4607. ابو داؤد کی ایک طویل روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4607، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں. ایک طویل روایت ہے، اس کے آخری الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اسی طریقے سے نسائی شریف میں ایک حدیث ہے جس کا حدیث نمبر ہے 1579، 1579، جس میں یہ الفاظ ہیں: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اس میں بدعت کا تذکرہ ہے. اس والی حدیث میں جو میں نے ابو داؤد کی نقل کری ہے، اس میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے الفاظ نہیں ہیں، اور نسائی کی روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے ہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو شخص بدعت کو انجام دے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بدعت سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ بدعات سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ جو بدعات ہیں یہ گمراہی ہے. اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو گمراہی ہے، یعنی بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک طویل روایت ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 10101، 10101، جس نے دیکھیے اس کے جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی، جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت، اور اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی نفلی عبادت قبول ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت میں ہے، روایت نمبر ہے 10101. تو دیکھیے، جس انسان نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے 4 مہینے لگا لیے تو اس کا حساب آخرت میں علماء کے ساتھ ہوگا، وہ سراسر دین میں ایک نئی ایجاد کر رہا ہے. ایسے انسان پر فرشتوں کی، اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی. اسی طریقے سے اس کا یہ کہنا
کہ صحابہ کرام کی محنت پہ جو مقام صحابہ کو ملا، اس تبلیغی جماعت کی محنت پر وہی مقام ملے گا۔ دیکھیے یہ تو اتنا بڑا خطرناک جملہ ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ اگر تبلیغی کام کرے تو اس بندے کو صحابہ جیسا مقام مل جائے گا۔ دیکھیے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام دنیا کے قطب ابدال، علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی ایک طرف، پھر بھی یہ تمام علماء، فقہاء مل کر کیا اس صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر کوئی بندہ جماعت میں وقت لگا کر صحابہ کے مقام کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سراسر اس بندے کی جہالت ہے، نادانی ہے۔ اس کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے صحابہ کی توہین ہے، ایسی باتوں سے کفر لازم آتا ہے، ایسے انسان کیا ہے، ایسے لوگوں کی بات سننے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈائریکٹ نبی کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، ڈائریکٹ نبی کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ایک بندہ چاہے کتنا ہی بڑا محدث، فقیہ، قطب ابدال کیوں نہ بن جائے، وہ صحابی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ صحابی جو ہے ڈائریکٹ نبی کے شاگرد ہیں، اس لیے صحابہ کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔